وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ اللہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ۔ جی، کل ہم نے پڑھا تھا کتاب الاشربہ، مکمل پڑھا تھا، اس میں ایک فصل بس رہ گئی تھی، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کتنی طرح کی چیزیں ہیں جو جن کا پینا حرام ہے، بتائیں۔ 4 طرح کی چیزیں کیا کیا ہیں اس میں؟ عصیر، جی، عصیر، خمر ہے، عصیر ہے، عصیر کا اور کیا کیا نام بتایا تھا؟ بازق، بازق، اور نقی التمر، نقی الزبیر، نقی التمر، زبیب۔ ٹھیک ہے، نقی التمر، منصف، تمر نہیں ہوتا، تمر ہوتا ہے نا، تمرن، تمر، تمرن نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نقی التمر، نقی الزبیب۔ تو یہ 4 طرح کی چیزیں تھیں جن کا پینا حرام تھا، اور کب حرام ہوتا ہے وہ بھی ہم نے پڑھا تھا، ہے نا۔ خمر کے بارے میں تو مطلق ہے کہ خمر مطلق حرام ہے، اس کا ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہے نا۔ اور خمر کہتے کس کو ہیں، اس کی تعریف کیا بیان کی گئی تھی؟ اسے کھانے سے عقل کو ڈھانپ لے۔ اور کوئی بتائیں، خمر کس کو کہتے ہیں؟ جی، وہ چیز جس پہ نشہ لے آتے۔ اور کوئی بتائیں، خمر کسے کہتے ہیں؟ ابھی تک کسی نے صحیح تعریف نہیں بتائی ہے خمر کی، جو ہدایہ میں جو تعریف، جس خمر کو احناف حرام کہتے ہیں، مطلق حرام کہتے ہیں، اس خمر کی کیا تعریف ہے؟ جی، اذا غلا واشتد کا لفظ آیا ہے، اور وقذف بالزبد آیا ہے، یعنی جس میں جھاگ تیار ہو، پیدا ہو جائے، اور جس میں چھاگ جیسی ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی اور جس میں ابال آنے لگے، ہے نا، ابلنے لگے وہ جی، سڑ اور کر کے، اس کے جی بعد اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ سخت ہو جائے، اور جی، من غیر جھاگ، بغیر پکے ہوئے۔ بغیر پکے ہوئے، بہت اچھا، ہے نا۔ اور یہ کس چیز کا ہوگا؟ یہ خمر ہوگا صرف انگور کا، ہے نا، جی، صرف انگور کا، انگور کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو احناف اس کو خمر نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو خمر جو ہے وہ مطلق حرام ہے، اس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے نا، جو قطعی ثبوت ہے، قرآن میں اس کی حرمت آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور خمر پینے والے پر کیا لگایا جائے گا؟ حد لگایا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ جتنی نشے والی چیزیں ہیں وہ اسی وقت حرام ہوتی ہیں جب اس کے پینے سے نشہ آ جائے، جب تک اس کے پینے سے نشہ نہ آئے تب تک وہ احناف کے ہاں حرام نہیں رہتی ہیں، لیکن شوافے کے ہاں اور لوگوں کے ہاں وہ حرام رہتا ہے، ہر نشے والی چیز، ہے نا، اس کا ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہے، کل مسکرن حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا جی۔ چلے، اب یہاں پہ طبخ العصیر کی بات ہو رہی، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ شراب، ہے نا، خمر وہ انگور کا شیرہ ہے یا انگور کا جوس ہے جس کو پکایا نہ گیا ہو، اگر اس کو پکا دیا جائے تو کیا حکم ہوتا ہے؟ تو پھر ہم نے وہاں پہ بھی پڑھا تھا، اسی کے یہاں پہ تھوڑی تفصیل بتا رہے ہیں۔ وہاں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر اس کو پکایا جائے تو وہ 1/3 سے کم نہ ہو، ہے نا، اگر 1/3 سے کم ہو جائے گا تو وہ طبخ العصیر حلال ہو جائے گا اس کا پینا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہی بات لکھی ہوئی ہے، الاصل ان ما ذهب بغلیانه من النار وقذفه بالضبط، ٹھیک ہے، یا یجعل کأن لم یکن ویعتبر ذهاب ثلثی ما بقی لیحل الثلث الباقی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ آگ پر پکانے کی وجہ سے یا ابالنے کی وجہ سے، ہے نا، وہ ختم ہو گیا ہو اس کا، وقذفہ بالضبط، اور اس کا جو جھاگ ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہو، ٹھیک ہے۔ یجعل کأن لم یکن، ایسا ہو گیا جیسے وہ تھا ہی نہیں، کیا نہیں تھا؟ جھاگ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔
اب اس کو مثال سے سمجھیں گے تو اور سمجھ میں آئے گا. وَيُعْتَبَرُ ذَهَابُ ثُلُثَيْ مَا بَقِيَ، ٹھیک ہے، لِيَحِلَّ الثُّلُثُ الْبَاقِي. تو 2 ثلث اس کا جو ہے 2 ثلث کا ختم ہونا معتبر ہوگا تاکہ 1 ثلث باقی رہے، اور وہی کیا ہے، حلال ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کی مثال دے رہے ہیں. 10 دوارق من عصیر طبخ، کہ 10 جو ہے نا دوارق جو ہے یہ جوس ناپنے کا ایک پیمانہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ناپنے کا. مان لیں آج کے حساب سے مان لیں لیٹر، ٹھیک ہے، لیٹر. تو آپ کہیں کہ 10 لیٹر تھا جوس، ٹھیک ہے، اس کو پکایا گیا، تو اس کو پکایا گیا. فَذَهَبَ دَوْرَقٌ بِالضَّبْطِ، تو اس میں جو 1 لیٹر تھا 10 میں سے وہ جھاگ بن کر کے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، جھاگ جو بنتا ہے وہ کیا چیز جھاگ بنتی ہے؟ جھاگ وہ چیز بنتی ہے جو گندگی ہوتی ہے نا. جیسے آپ شہد کو پکائیے، تیل کو پکائیے، تو جھاگ جو اوپر میں بنتا ہے، پھین بنتا ہے، وہ جو اس کی گندگی ہوتی ہے وہ پھین بن کے ختم ہو جاتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں بتائیں؟ جی تو جو چیز جھاگ بنتی ہے، پھین بنتی ہے، وہ کیا گندگی ہوتی ہے اس کی. تو فَذَهَبَ دَوْرَقٌ بِالضَّبْطِ، مان لیں کہ اس کا 1 دورق یعنی 1 لیٹر جو ہے وہ جھاگ بن کر ختم ہو گیا. تو اب کتنا بچا؟ 10 میں سے 1 ختم ہو گیا جھاگ بن کر کے، وہ کتنا بچا؟ 9 بچا، ہے نا. جی تو اس 1 کو اب گنا ہی نہیں جائے گا، جو جھاگ بن کے ختم ہو گیا وہ گنتی ہی میں نہیں ہے. تو اب یہ کہا جائے گا یطبخ الباقی حتی یذهب 6 دوارق. تو اب یہ کہا جائے گا کہ صرف 9 لیٹر ہے اس میں، ٹھیک ہے، 9 لیٹر کو پکایا جا رہا ہے. تو اس میں سے پکاتے پکاتے 6 لیٹر 6 دوارق جو ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے. وَيَبْقَى الثَّلَاث، اور کتنا بچ جاتا ہے؟ 3. فَيَحِلُّ، تو یہ 3 لیٹر جو بچا یہ حلال ہے اس کا پینا. سمجھ رہے ہیں؟ جی. سر پھر بولے اس میں کیسا لگ رہا ہے؟ ہاں، اس میں ہم نے پڑھا تھا، کل بھی پڑھا تھا ہم نے، کہ 2 ثلث یعنی 1 ثلث اس کو 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کریں، ہے نا، 3 پارٹ میں، سوری 3 پارٹ میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا، ٹھیک ہے، 1 2 3، ہے نا. تو 2 ثلث اس کا جب ختم ہو جائے گا، 2 ثلث، تو کیا ہوگا؟ وہ حلال ہو جائے گا. وہ عصیر جس کو پکا دیا جائے، ہے نا، اس کا جب 2 ثلث ختم ہو جائے گا تو کتنا بچے گا؟ 1 ثلث. اور 1 ثلث اگر بچا تو وہ حلال ہے. کیوں حلال ہے یہ بتائیں. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے جام بنتے ہوئے؟ جیم یا جیلی جس کو کہتے ہیں، انگور کی جیلی بنتی ہے، انگور کا جیم، یا اور جی نہیں دیکھ نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کے ہمارے یہاں گھروں میں بنتا ہے نا، امی ہماری بناتی تھی انگور کی جیلی، ٹھیک ہے، انگور کا جیم. تو یہ سوری انگور کہہ رہے ہیں، امرود کا. تو امرود کا جیم بناتی تھی. تو وہ کیا ہوتا تھا، جو امرود ایک دم پک جاتا تھا نا، اس کو پکایا جاتا تھا آگ پہ ڈال کر کے، ٹھیک ہے، اور پکاتے پکاتے اس کا پورا جوس جو ہے وہ نکل جاتا تھا امرود کا. پھر اس کو چھانا جاتا تھا کپڑے سے گاڑ کر کے اس کا جوس نکال دیا گیا، اور جو سٹھی بچا اس کو پھینک دیا جاتا تھا. پھر اس جوس کو پکایا جاتا تھا، ہے نا. امرود کے اس جوس کو پکاتے 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 وہ ایک دم گاڑھا ہوتا جاتا ہے. اس میں چینی ڈالتے جاتے ہیں، لیمو ڈالتے ہیں، اور وہ گاڑھا ہوتے 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 ایک دم جیم بن جاتا ہے. وہ جو مارکیٹ میں بھی بکتا ہے نا، امرود کا جیم، جس کو بریڈ پہ لگا کے لوگ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ گھر میں بھی بنتا تھا ہم لوگوں کے، ابھی بھی بنتا ہے. تو وہ جو جیم بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ جوس کو سکھاتے 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 بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ انگور کا جو جوس ہے، جو عصیر ہے، ٹھیک ہے، وہ جب کچا ہے اور اس میں جھاگ آ گیا، اس میں کیا ہو گیا، ابال آ گیا، تو وہ حرام خمر بن گیا. لیکن اسی کو ہم نے پکا دیا، ٹھیک ہے نا، ہم نے اس کو ڈال دیا پکنے کے لیے. تو جب پکے گا وہ آگ کے اوپر، تو پکے گا تو پہلے اس میں سے جھاگ چھوٹے گا. جھاگ کیا ہوگا؟ جو گندگی ہوگی اس کے اندر میں، وہ گندگی جھاگ بن کے جل کر کے ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مان لیں کہ ہم نے 10 لیٹر انگور کا جوس جو ہے وہ چڑھایا تھا پکنے کے لیے، تو ختم ہو گیا، اس میں سے جھاگ بن کے 1 لیٹر بچ گیا، 9 لیٹر. تو اب 9 لیٹر میں سے ہم دیکھیں گے کہ 9 لیٹر میں سے اگر 6 لیٹر اس کا جل جاتا ہے اور 1 لیٹر سے بچتا ہے، تو جو 1 لیٹر بچے گا وہ گاڑھا ہوگا یا پتلا ہوگا؟ بتائیں. گاڑھا ہو.
گاڑھا गाढ़ा ہوگا ہے نا, وہ چاشنی بن جائے گا بالکل. ٹھیک ہے, وہ جوس نہیں رہے گا, کیا بن جائے گا, چاشنی بن جائے گا. چاشنی سمجھتے ہیں نا جی, جو جلیبی والے جو ہے اس کی چاشنی بناتے ہیں نا, چینی کی چاشنی, اس میں ڈبا دیتے ہیں جلیبی जी کو जी تل کر کے. ٹھیک ہے, जी تو وہ چاشنی ایک دم گاڑھی چاشنی بچے گی وہ. ٹھیک ہے, جوس ختم ہو جائے گا. تو جب وہ چاشنی بن جائے گا, وہ 1/3 بچے گا ہے نا, 1/3 بچے گا, تو وہ حلال ہو جائے گا. لیکن اگر 1/3 سے زیادہ ہے وہ ہے نا, پتلا ہے, 1/3 سے زیادہ ہے, تب تک وہ حرام رہے گا. سمجھ گئے اس کا مطلب جی؟ مطلب اگر وہ 5 से ज्यादा हो तो वो हराम है. وہ حرام رہے گا ہے نا. 1/3 سے زیادہ کا مطلب 4 لیٹر ہے, 9 لیٹر مان لیں, 3.5 لیٹر ہے ابھی, تو 3.5 لیٹر کیا ہے, حرام ہے. لیکن جب وہ 3 لیٹر ہو جائے گا, 1/3 بچے گا, اس وقت وہ حلال ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جی یہ ہے طبخ الاصیل. یہ تھوڑا سا مطلب پیچیدہ مسئلہ تھا, اس لیے اس کو انہوں نے الگ سے بیان کیا, ورنہ یہ بات پہلے بھی بیان کر چکے ہیں, لیکن اس کو انہوں نے الگ سے اب پورا فصل قائم کیا تاکہ اس کو اچھے سے وہ اور کلیئر کر سکیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہو گیا معاملہ. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم نے اس کو جلایا اور پکاتے پکاتے جو اس کا 1/3 بچا, وہ جائز ہے. اب دوسری صورت کیا ہوتی ہے, وہ اصل آخر. دوسرا یہ ہوتا ہے ان العصیر اذا صب علیہ ماء قبل الطبخ. ٹھیک ہے, اب جوس جو تھا اس میں پانی ملا دیا تھا ہم نے. مان لیں کہ 10 لیٹر جوس تھا, اس میں ہم نے 10 لیٹر پانی ملا دیا, تو کتنا ہو گیا, 20 لیٹر ہو گیا. ٹھیک ہے, ثم طبخ بمائه, اسی پانی کے ساتھ اس کو پکایا گیا. ان کان الماء اسرع ذهابا لرقته ولطافته, تو کہہ رہے ہیں کہ جو پانی ہے وہ جلدی سوکھتا ہے. مان لیں آپ شہد کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر پانی ملا کر کے اس کو پکائیے, یا دودھ کے اندر آپ پانی ملا دیجئے. ٹھیک ہے, پانی ملا کر کے 1 لیٹر دودھ میں 1 لیٹر پانی, اور اس کو پھر آگ پہ چڑھا دیجئے. تو جو پہلے جلے گا وہ دودھ ہوگا یا پانی ہوگا, کیا جلتا ہے پہلے بتائیں, کیا سوکھتا ہے پہلے, پانی. پانی سوکھتا ہے نا, پانی سوکھتا ہے اس کا. تو وہی کہہ رہے ہیں ان کان الماء اسرع ذهابا لرقته ولطافته, پانی جو ہے اپنی رقت یعنی باریکی اور نرمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. تو یطبخ الباقی بعد ما ذهب مقدار ما صب فيه من الماء. کہہ رہے ہیں کہ اب مان لیں کہ 10 لیٹر پانی تھا اس میں, تو 10 لیٹر پانی جب جل جائے گا, تو اب جب ہے نا یطبخ الباقی, باقی کو پکایا جائے گا, بعد ما ذهب مقدار ما صب فيه من الماء, اتنی مقدار کے جل جانے کے بعد جتنا اس میں پانی ملایا گیا تھا. یعنی 10 لیٹر پانی ملایا گیا تھا, تو 10 لیٹر جب جل جائے گا پورا ہے نا, صرف 10 لیٹر بچے گا, تو ہم یہ ایزیوم کر لیں گے, ہم مان لیں گے کہ جو 10 لیٹر ابھی تک جلا ہے وہ پانی جلا ہے, اور اب جو 10 لیٹر بچا ہے وہ کیا بچ گیا ہے, جوس بچ گیا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم یہ مان لیں گے کیونکہ پانی پہلے جلتا ہے, لہٰذا 10 لیٹر جیسے ہی جلا ہم نے سمجھ لیا کہ پانی اب ختم ہو گیا, اب جو بچا ہوا ہے یہ جوس بچا ہوا ہے. تو اب پھر اس کے جلنے کو ہم کاؤنٹ کریں گے حتی یذهب الثلثا, یہاں تک کہ اس کا 2 ثلث چلا جائے, یعنی جل جائے, ختم ہو جائے پک کر کے آگ پہ. لأن الذاهب الاول هو الماء, کیونکہ جو پہلے ختم ہو گیا, 10 لیٹر جو پہلے ختم ہو گیا وہ کیا تھا, پانی تھا. والثانی هو العصیر, اور 2 ثلث جو بعد میں ختم ہوا وہ کیا تھا, عصیر تھا, جوس تھا. ٹھیک ہے نا, فلا بد من ذهاب ثلثی العصیر, تو ضروری ہم نے یہ مان لیا کہ 2 ثلث عصیر بھی اس کا ختم ہو چکا ہے, اور اب اس میں مان لیں بچ گیا کتنا, 3.5 لیٹر. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ مان لیا کہ یہ 3.5 لیٹر حلال, اس کا استعمال جائز. سمجھے یہ مثال کیا ہے پانی کے ساتھ والی؟ जी जी ٹھیک ہے, تو ایک تو ہم نے یہ مان لیا کہ پانی پہلے جل گیا, پھر جو بچا اس میں سے جلاتے جلاتے جب 1/3 اس کا بچا تو ہم نے اس کو اتار لی, اور ہم نے کہا کہ یہ جائز ہے اس کا استعمال. وَإِن كَانَا يَذْهَبَانِ مَعًا, اگر ہم یہ مان لیں کہ پانی اور جوس دونوں ساتھ ساتھ جل رہا, ہم الگ الگ نہیں مانے دونوں کو. ٹھیک ہے, ہم یہ مان لیں کہ دودھ اور پانی 10 لیٹر جو جلا ہے تو اس میں آدھا دودھ تھا آدھا پانی تھا, یہ ہم مان لیں اگر. وَإِن كَانَا يَذْهَبَانِ مَعًا تُغْلَى الْجُمْلَةُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهَا, تو پھر جو ہے اس پورے کو ابالا جائے گا ہے نا, یہاں تک کہ اس کا 2 ثلث ختم ہو جائے, وَيَبْقَى ثُلُثُهَا, اور اس کا 1 ثلث باقی رہ جائے.
फयहिल्लु, तो वो हलाल होगा। लिअन्ना ज़हब सुलुसान माअन व असीरन, क्योंकि 2 सुलुस जो ख़त्म हुआ है वो पानी और जूस है। वस्सुलुसुल बाक़ी माउन व असीरुन, और 1 सुलुस जो बच गया उसमें भी पानी और असीर है। फसार कमा इदा सुब्बल माउ फीही बाद मा ज़हब मिनल असीर बिल गली सुलुसा, तो वो ऐसे ही हो गया जैसे वो पानी मिलाने से पहले था। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या समझा रहे हैं, इसको एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो यहाँ देखें, बयान हो, इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। अशरतु दवारिक मिन असीर, 10 लीटर क्या था, जूस था। वइशरून दौरक़म मिन माइन, और 20 लीटर उसमें हमने पानी मिला दिया, तो कितना हो गया बताएं, कितना हो गया? 30 हो गया ना, 30 लीटर हो गया हमारे पास। ठीक है ना। फफिल वजहिल अव्वल युतबखु हत्ता यबqa तिस्उल जुमला लिअन्नहु सुलुसुल असीर, तो कह रहे हैं कि अगर हम पहली सूरत को मान लें, पहली सूरत में क्या था कि पहले पानी जलेगा बाद में ये जलेगा, है ना, असीर जलेगा। तो पानी 20 लीटर पहले खत्म हो जाएगा, फिर 10 लीटर जो बचेगा उसमें से जलते जलते, है ना, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे उसको पकाया जाएगा यहाँ तक के पूरे में से 9 बाकी रह जाए, लिअन्नहु सुलुसुल असीर, क्योंकि ये सुलुस असीर है। वफिल वजह सानी, और दूसरी सूरत में हत्ता यज़हब सुलुसल जुमला लिमा कुलना, यहाँ पे थोड़ा सा वो आप ऐसे समझें कि 30 लीटर था, हमने मान लिया कि पानी और असीर दोनों साथ साथ पकने में जल रहा है। ठीक है, तो उसका 2 सुलुस कितना हो जाएगा 30 का? 20 हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा 2/3 उसका। तो जैसे ही 20 लीटर जलेगा तो अब जो 10 लीटर बचा उस 10 लीटर का इस्तेमाल क्या हो जाएगा, जायज हो जाएगा। दूसरी सूरत को अगर मानेंगे तो, अगर पहली सूरत को मानेंगे तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि 20 लीटर पहले पानी जलेगा, फिर 10 लीटर बचेगा, उसमें से हम काउंट करना शुरू करेंगे कि उसमें से उन 10 लीटर में से 2/3 जब जलेगा तो फिर 1/3 बचेगा, तो फिर उसका इस्तेमाल जायज होगा। मान लें उसको कि 3 किलो 33 ग्राम, है ना, 3 किलो 330 ग्राम, इतना उसका इस्तेमाल जायज होगा हमारे लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरी सूरत में माने कि पानी और असीर दोनों साथ साथ जल रहा है तो 10 लीटर रहेगा तो ही जायज हो जाएगा। ठीक है ना, फर्क समझ गए दोनों का? जी सर। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। बस ये अलग अलग सूरतें बयान करें, है ना, उतना डिटेल में पढ़ने से कोई मसला नहीं है इसका। बस यही समझ लें कि बस तबखुल असीर का मतलब आपको समझाना था, बस उतनी सी बात है और कुछ नहीं है। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब बाबुल अशरीबा, अब हम पढ़ेंगे किताबुल उज़हिया। ये देखें किताबुल उज़हिया, देखें, अल उज़हियतु वाजिबतुन अला कुल्ली हुर्रिन मुस्लिमिन मुक़ीमिन मुसिरिन फी यौमिल अज़हा, कि उज़हिया जो है वाजिब है, यानी कुर्बानी वाजिब है किसके ऊपर? हर आज़ाद मुसलमान मुक़ीम मालदार के ऊपर। किस दिन वाजिब है? यौमुल अज़हा के दिन, अपनी तरफ से और अपने छोटे बच्चों की तरफ से। अब ये बताएं, अपने छोटे बच्चे की तरफ से कोई कुर्बानी देता है जी? नहीं नहीं देता है सर। नहीं देता है ना। अहल की तरफ से देता है तो उसको शुमार किया जाएगा सर। हाँ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने छोटे बच्चों की तरफ से भी कुर्बानी देगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये सब बातें आएंगी आगे। पहले ये समझें कि जो भी इंसान आज़ाद है, गुलाम के ऊपर कुर्बानी नहीं है। क्यों कुर्बानी नहीं है? क्योंकि गुलाम जो होता है वो अपने माल का मालिक ही नहीं है। तो जो अपने माल का मालिक ही नहीं है तो उसके ऊपर कुर्बानी क्यों वाजिब होगी? तो उसके ऊपर नहीं है। मुसलमान जो होगा उसी के ऊपर वाजिब है, गैर मुस्लिम के ऊपर वाजिब नहीं है। मुकीम के ऊपर वाजिब है, मुसाफिर के ऊपर वाजिब नहीं है। मोसिर जो मालदार है उसके ऊपर वाजिब है। निसाब क्या है कुर्बानी का, बताएं, कुर्बानी का निसाब क्या है? ज़कात, जिस पर ज़कात फर्ज है उसका। नहीं और सर, कोई? कुर्बानी का निसाब ऐसे जैसे छोटे खस्सी दुम्बा उसमें एक नहीं नहीं, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। कुर्बानी किसी इंसान के ऊपर कब वाजिब होती है वो सर। जी? किस इंसान के ऊपर कुर्बानी वाजिब है?
तो साहिब नसब देखिए दो चीजें होती हैं, एक साहब ने बताया अभी कि जिसके ऊपर ज़कात वाजिब हो। ज़कात की शराइत अलग हैं, कुर्बानी के लिए ज़कात का निसाब जरूरी नहीं है, ठीक है। ज़कात वाजिब होने के लिए शर्त है हौलाने हौल की, है कि नहीं बताएं, कि जो माल है उसके ऊपर पूरा साल गुजरा हो, तब उसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। लेकिन कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब हो जाती है जिस पे सदक़े फ़ितर वाजिब है। सदक़े फ़ितर किस पर वाजिब होता है? जो साहबे निसाब हो उस वक्त में, जिस वक्त कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी का दिन आ रहा है यौमुल अज़हा का, उस वक्त जो साहबे निसाब हो, चाहे पूरा साल वो गरीब रहा हो, उसके पास माल नहीं रहा हो। लेकिन ज़कात कब वाजिब होगी? जब एक बार आदमी साहबे निसाब बना और पूरा साल, एक साल उस पे गुजर गया और वो क्या रहा बताएं, वो उतना माल उसके पास बाकी रहा, है ना, एक साल गुजरने के बाद भी। पूरा साल जब गुजर जाएगा उसके माल पे, तब ज़कात वाजिब होती है। लेकिन कुर्बानी के लिए या सदक़े फ़ितर के लिए पूरा साल गुजरना जरूरी नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। तो यही उसका इंसान के लिए निसाब है। चलो, जो साहब निसाब हो उसके ऊपर वाजिब है। अम्मल वजूबु फ़क़ौल अबी हनीफा व मोहम्मद व ज़फ़र वल हसन। अब देखें, कुर्बानी वाजिब है अहनाफ के यहाँ, ठीक है। शवाफ़े के यहाँ कुर्बानी वाजिब नहीं है, अहले हदीस अहले सलफ के यहाँ भी कुर्बानी वाजिब नहीं है ना। उनके यहाँ क्या है? सुन्नत है। कौल शाफ़ी रहिमहुल्लाह व ज़कर तहावी अन्न अला कौल अबी हनीफा रहिमहुल्लाह वाजिबतुन व अला कौल अबी यूसुफ व मोहम्मद रहिमहुल्लाह सुन्नह मुअक्कदा। इमाम तहावी कहते हैं कि इमाम हनीफा के यहाँ तो वाजिब है, लेकिन साहिबैन के यहाँ सुन्नत मुअक्कदा है, ये कुर्बानी वाजिब नहीं है, ठीक है। चलो, और सुन्नत की दलील बताते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। सर जी, सुन्नत मुअक्कदा और वाजिब में डिफरेंस क्या है? वाजिब डिफरेंस तो है, क्या है? हाँ, सुन्नत देखें मुअक्कदा भी तो हाँ, करना। ठीक है। सुन्नत मुअक्कदा किसको कहते हैं? ऐसी सुन्नत जिसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवाज़बत फरमाई हो, मतलब हमेशा उस पर अमल किया हो, लेकिन कभी कभी उसको छोड़ा भी हो, ठीक है। उसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। सुन्नत मुअक्कदा के छूट जाने पे उसकी कज़ा नहीं होती है, ठीक है, उसकी कोई कज़ा नहीं होती लेकिन है ना। गुनाह भी होता है ना। अगर सुन्नत मुअक्कदा को कोई जानबूझ करके हकीर समझ करके छोड़ता है तो उसको गुनाह होता है, ठीक है। अगर किसी वजह से छूट गई सुन्नत मुअक्कदा, है ना, कभी छूट गई, है ना, किसी वजह से, किसी मजबूरी से, तो फिर वो गुनहगार नहीं है। लेकिन अगर वाजिब छूटता है तो वाजिब की कज़ा करनी पड़ेगी। वाजिब अगर मजबूरी में भी वो छोड़े, ठीक है, यानी उसके ऊपर वाजिब था कोई काम करना, मजबूरी में छोड़ दिया, उस वक्त नहीं किया, तो बाद में उसको करेगा या उसके बदले में कफ़ारा देगा, ठीक है। जैसे रोज़ा वाजिब है, वाजिब रोज़ा जो होता है, तो वाजिब रोज़ा का भी कफ़ारा देना पड़ता है ना। कफ़ारा देना क्या है? वाजिब है। तो कफ़ारा अगर किसी ने नहीं अदा किया तो उसकी बदले में कुछ और उसको करना पड़ेगा। तो वाजिब का कुछ ना कुछ बदला देना पड़ता है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा का कोई बदला नहीं होता है। सुन्नत मुअक्कदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया, लेकिन कभी कभी छोड़ा भी, है ना। तो कोई इंसान अगर कभी कभी छोड़ दे सुन्नत मुअक्कदा तो उस पर कोई हरज नहीं है, लेकिन उसको हकीर समझ के नहीं कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, छोड़ देते हैं, चलो हटाओ, तो ये अगर कोई समझता है तो फिर वो गुनहगार है, ठीक है। और सुन्नत मुअक्कदा, वाजिब, ये सारी तकसीम सिर्फ अहनाफ के यहाँ है। इमाम शाफी के यहाँ, इमाम मालिक के यहाँ, हनाबला के यहाँ, है ना, इसी तरह अहले सलफ के यहाँ सुन्नत मुअक्कदा कोई चीज नहीं है, वाजिब कोई चीज नहीं है, या तो फर्ज है या सुन्नत है, ठीक है। वहां पे वाजिब कोई चीज है ही नहीं, वाजिब बमाना फर्ज है उनके यहाँ। हमारे यहाँ वाजिब एक अलग ही चीज है अहनाफ के यहाँ। फर्ज अलग है, वाजिब अलग है, फिर सुन्नत मुअक्कदा अलग है, फिर सुन्नत है। ऐसी तकसीम सिर्फ अहनाफ के यहाँ पाई जाती है, ठीक है। मेरे इल्म के मुताबिक, अगर कोई यहाँ पे वो हैं अहले हदीस है, उनको पता होगा कि वाजिब उनके यहाँ होता है या नहीं होता है, बताएं कोई। अकबर भाई, आप बताएं। जी चलो ठीक है, आप जो बताया है ना, ऐसा ही है। जी। हाँ,
मतलब مجھے یہی علم تھا کہ وہاں پہ واجب کی الگ اور فرض کی الگ اور پھر سنت مؤکدہ اتنی تقسیم نہیں، یہ حناف کے ہیں یہ اتنی تقسیم۔ چلیں، من اراد ان یضحی منکم فلا یأخذ من شعره واصفاره شیئا، جس نے تم میں سے کوئی بھی جو قربانی کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن میں سے کچھ بھی نہ کاٹے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَالتَّعْلِيقُ بِالْإِرَادَةِ يُنَافِي الْوُجُوبَ، اب یہ جو لوگ اس کو سنت کہتے ہیں قربانی کو، وہ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو ارادہ کرے، تو ارادہ کرنے کا مطلب ہوا کہ یہ چیز پھر واجب نہیں ہے، یہ جو چاہے وہ کرے، جو نہ چاہے وہ نہ کرے، یہی تو مطلب ہو گیا اس کا۔ تو وہ اس کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ ارادہ کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارادہ جوڑ دیا، ینافی الوجوب، یہ چیز کیا کرتی ہے، وجوب کو روک دیتی ہے، ٹھیک ہے، منع کر دیتی ہے کہ یہ چیز واجب نہیں، جو چاہے وہ کرے، جو چاہے نہ کرے، کیونکہ اس میں ارادہ لگا دیا۔ اگر واجب ہوتی تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علیکم ان یضحی منکم، ہے نا، کہ تم پر واجب ہے کہ تم میں سے ہر ایک قربانی کرے، فلا یاخذ من شعرہ واصفارہ شیئا، تو علیکم تو نہیں کہا، یہاں پہ کہا من اراد، جو چاہے وہ کرے، سمجھ گئے؟ تو یہ دلیل بن گئی ان لوگوں کی، صاحبین کی۔ وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْمُقِيمِ لَوَجَبَتْ عَلَى الْمُسَافِرِ، پھر دوسری دلیل، عقلی دلیل بھی دیتے ہیں یہ لوگ، کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ مقیم کے اوپر واجب ہے تو مسافر پر بھی واجب ہونا چاہیے، جیسے زکوٰۃ ہے، لِأَنَّهُمَا لَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْوَظَائِفِ الْمَالِيَّةِ كَالزَّكَاةِ، جیسے زکوٰۃ ہوتا ہے تو زکوٰۃ جو ہے وہ مسافر پر بھی واجب ہے اور مقیم پر بھی واجب ہے۔ مسافر اگر صاحب نصاب ہے نا، اس پہ حولان حول گزر گیا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے، اسی طرح جو مقیم ہے اس پر بھی واجب ہے۔ لیکن قربانی میں کیا فرمایا کہ صرف مقیم پر واجب ہے، مسافر پر نہیں، اس کا مطلب ہوا کہ یہ واجب ہے ہی نہیں، یہ سنت ہے، یہ بھی دلیل مانتے ہیں وہ۔ وَصَارَ كَالْعَتِيرَةِ، اور اس کی مثال عتیرہ کی طرح ہو گئی۔ عتیرہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے جی؟ اور رجب عتیرہ، مہینے میں جاہلی زمانت میں ہاں رجب مت کی جو بکری ذبح کرتے ہیں، ہاں، رجب کے مہینے میں جاہلی زمانے میں وہ بکری ذبح کیا کرتے تھے، ہے نا، اللہ کے نام پہ قربانی دیا کرتے تھے اور کہتے تھے، اسی کو عتیرہ کا نام دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عتیرہ کی طرح ہے کہ عتیرہ میں جو چاہتا تھا کرتا تھا، جو چاہتا تھا نہیں کرتا تھا، تو اسی طرح یہ بھی ہے۔ شکیب حسین صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاتھ اٹھا رکھا ہے آپ نے۔ جی سر، میں بول رہا کہ وہ زکوٰۃ کا جو شرط بتایا آپ نے، جی تو وہ زکوٰۃ تبھی شرط دینا پڑے گا جب 1 سال جو ہے گزر جائے گا، تو وہ جی 1 سال کوئی بھی مال ہو، کسی بھی میں آپ مال کے لیے وہ 1 سال شرط ہے۔ میں آپ کو لاسٹ میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کمپلیٹ کر دیں اس کو، زکوٰۃ ٹھیک ہے، والا مسئلہ میں ٹھیک آپ ہے، کو ٹھیک۔ لاسٹ میں بتا دوں گا 2 منٹ میں، ٹھیک ہے۔ ووجه الوجوب قوله علیہ الصلوۃ والسلام من وجد ساعة ولم يزحف فلا يقربن مصلانا، اب وجوب کی دلیل جو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، وہ ان کی دلیل یہ ہے کہ من وجد ساعة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من وجد ساعة، جس نے کیا پایا، جس کے پاس وسعت تھی، ہے نا، ولم یضحی، لیکن اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ کیا ہو گیا، یہ وعید ہو گئی نا، وَمَثَلُ هَذَا الْوَعِيدِ لَا يُلْحَقُ بِتَرْكِ غَيْرِ الْوَاجِبِ، اس طرح کی جو وعید ہوتی ہے یہ غیر واجب کو چھوڑنے پر نہیں دی جاتی ہے، اس طرح کی دھمکی غیر واجب کو چھوڑنے پر نہیں دی جاتی ہے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے کہا کہ قربانی کیا ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ دوسری دلیل کیا دیتے ہیں، وَلِأَنَّهَا قُرْبَةٌ يُضَافُ إِلَيْهَا وَقْتُهَا، کہ جو عید ہے نا، یہ قربانی ہے، اس کو وقت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور کہا گیا یوم الاضحیٰ، ہے نا، یوم الاضحیٰ کا معنی کیا ہوا، قربانی کا دن، تو قربانی کے لیے خاص کر ایک دن بنایا گیا۔ وَذَلِكَ يُؤْذِنُ بِالْوُجُوبِ، اور یہ جو خاص کرنا ہے، یہ خاص کرنا بتاتا ہے کہ یہ واجب ہے، اسی لیے اس دن کے ساتھ اضحیٰ کو جوڑا گیا ہے، ٹھیک ہے، اضحیٰ کو کسی یوم کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اس کو بالکل خاص کر دیا گیا، تو اس کا مطلب کیا، وہ واجب چیز ہے، تبھی اس کو جوڑا گیا، ہے نا، ورنہ کوئی نارمل چیز ہوتی تو کیوں جوڑا جاتا، ایک دن اس کے لیے خاص کیوں بنایا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دلیل، اب اتنا ڈیٹیل میں عبارت میں نہیں جائیں گے، بس اوپر سے سمجھ لیجئے، چلیں۔ اور کچھ نہیں ہے یہاں پہ۔
اب یہاں پہ پھر بتایا وبل اسلامی لکونہا قربتن، اسلام کے ساتھ اس کو جوڑا کیونکہ یہ کیا ہے؟ قربت ہے. قربت معنی ہو العبادت، یہ عبادت ہے نا، ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف مسلمان کے اوپر واجب ہے، اسی لیے اس کو بتایا گیا کہ مسلم ہو تبھی وہ قربانی دے گا. اسی طرح مقیم پر بھی، مقیم ہوگا تب قربانی دے گا، لما بینا ہو، جیسا ہم نے بیان کیا. کیا بیان کیا انہوں نے؟ مسافر پر کیوں نہیں ہے، مقیم پر کیوں ہے، اس کے بارے میں کیا بیان کیا انہوں نے؟ جی جی سر. مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے، صرف مقیم کے اوپر ہے، کیوں ایسا؟ سر وجہ پتہ نہیں ہے لیکن جانتا ہوں اتنا ہی. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے غیر ان الادا یختص باسباب یشق المسافر استحضار ہوا، کیونکہ مسافر کے لیے قربانی کرنا یہ دشوار ہے. اب بھائی وہ سفر میں ہے تو سفر میں کہاں سے وہ جانور لائے گا، ہے نا، اور کہاں سے اس کی قربانی کے لیے جگہ لائے گا، وہ تو سفر میں چل رہا ہے اپنے، ٹھیک ہے، تو وہ سفر میں ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. وَيَفُوتُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْجُمْعَةِ. اسی طرح واجب نہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر قربانی کے دنوں میں کوئی مسافر سفر میں ہی رہا ہر وقت اور قربانی نہیں دے پایا تو اس کے اوپر اس کی قضا واجب نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ جمعہ ہے. تو جمعہ کیا ہے؟ واجب ہے نماز پڑھنا جمعہ کا، ہے نا، لیکن اگر کوئی انسان مسافر ہے، ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ جمعہ قائم نہیں ہو سکتی ہے، وہاں پہ کوئی مسجد نہیں ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، تو وہ کیا کرے گا؟ ظہر پڑھ لے گا وہاں پہ اپنی، اور بعد میں جمعہ کی قضا اس کے اوپر واجب نہیں ہوتی ہے. اسی طرح قربانی کا مسئلہ ہے، سمجھ گئے؟ جی، کیونکہ اس کے لیے دشوار ہے قربانی کرنا، اس لیے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں مسافر کے اوپر. چلیں وبل یساری لما روینا من اشتراط الساعتی، اور یسار سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مالدار، ہے نا، کہ جو مالدار ہو، جس کے لیے آسانی ہو، تو وہی قربانی کرے گا. وَمِقْدَارُهُ، اور اس کی مقدار کیا ہے؟ مالدار کی مقدار کیا ہے کہ آپ مالدار ہیں؟ ما تجب به صدقۃ الفطر، جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے نا، وہی مالدار ہے نا، اور اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے. یعنی نصاب کیا ہے اس کا بتائیں؟ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی. 52.5 تولہ چاندی، یا اس کے برابر رقم، ہے نا، یا اس کے برابر کیا ہے؟ رقم. اگر کسی انسان کے پاس ہے اتنا پیسہ تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے، صدقہ فطر بھی واجب ہے. لیکن زکوٰۃ کب واجب ہوگا؟ جب اس نصاب کے اوپر اس کا سال گزرا. مان لیں کہ آج ہے، کتنی تاریخ ہے آج ہے 28 جولائی، ہے نا، 28 جولائی 2023. تو 28 جولائی 2023 کو اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسہ، یا سونا چاندی ہی اس کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے، 28 جولائی 2023 کو. تو آج وہ بن گیا صاحب نصاب، لیکن آج اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ اگلے سال 28 جولائی 2024 کو اگر اس کے پاس اتنا ہی مال رہا یا اس سے زیادہ مال رہا تب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، ٹھیک ہے، تب وہ کیا کرے گا؟ زکوٰۃ ادا کرے گا، ہے نا. اور اگر 28 جولائی 2024 کو اس سے کم مال ہو گیا اس کے پاس تو وہ صاحب نصاب نہیں رہا 28 جولائی 2024 کو، تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، چاہے اس پورے سال کے بیچ میں وہ غریب رہے. مان لیں کہ آج وہ صاحب نصاب ہو گیا تھا اور کل اس کا پیسہ ڈوب گیا، پورے سال وہ غریب رہا، ٹھیک ہے، اور 28 جولائی 2024 سے 2 دن پہلے اس کے پاس پھر پیسہ آ گیا، ہے نا، تو 28 جولائی 2024 کو وہ کیا کرے گا؟ زکوٰۃ ادا کرے گا، سمجھ گئے. لیکن یہ ہوا کہ اس کے پاس 26 جولائی 2024 تک پورا پیسہ رہا، بہت پیسہ رہا، 27 جولائی 2024 کو پیسہ ختم ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے، ختم ہو گیا، وہ صاحب نصاب نہیں رہا، غریب ہو گیا، تو 28 جولائی 2024 کو بھی اگر وہ غریب ہی رہا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. سمجھ گئے؟ اس کا مطلب سال گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، جی سر. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن اور ایک بات تو بات بول دیجیے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر بولیں گا. ایک بار اور بول دوں، لاسٹ میں بول دوں گا زکوٰۃ والا. بس یہ یاد رکھیے ابھی کہ یہ جو ہے نا اتنا اگر اس کے پاس نصاب ہے
تو وہ قربانی کرے گا اور صدقہ فطر بھی دے گا۔ سر قربانی کا جو مسئلہ ہے وہ کیا مطلب اختلاف ہے کسی مذہب کے نزدیک؟ اختلاف بس یہ ہے کہ وہ واجب ہے یا سنت ہے، اس پہ اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے یہاں واجب ہے، صاحبین اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، امام شافعی اور دوسرے لوگ اس کو سنت کہتے ہیں کہ قربانی ٹھیک ہے بس سنت ہے، بس ٹھیک یہی ہے اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے۔ وبالوقت وهو یوم الاضحیٰ لأنها مختصۃ به، اور اس کا وقت کیا ہے قربانی کا؟ یوم الاضحیٰ۔ یوم الاضحیٰ کتنے دن ہے، کس کس ٹائم پہ ہوتا ہے نا، کب تک قربانی کر سکتے ہیں، وہ ساری ڈیٹیل آگے آئے گی۔ چلیں، وتجب عن نفسی لأنه اصل فی الوجوب علیہ، اب کہہ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے تو قربانی کرنا واجب ہے ہی، ہے نا۔ وعن ولدہ الصغار، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی، لأنه فی معنی نفسہ فیلحق بہ، کیونکہ جو چھوٹے بچے ہیں ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں، ذمہ داری ہوتے ہیں، ہے نا، جز ہوتے ہیں، تو کل کی طرف سے جب قربانی واجب ہے تو جز کی طرف سے بھی قربانی واجب ہوگی، چونکہ اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ چھوٹے بچے، جیسے کہ صدقۃ الفطر میں ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر کس کی طرف سے ادا کرے گا؟ ایک آدمی اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے اور اپنے غلام کی طرف سے بھی، اگر اس کا کوئی غلام ہے تو، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ عمل کسی کا نہیں ہے۔ قربانی میں چھوٹے بچوں کی طرف سے قربانی واجب ہے، اس پر عمل کسی کا نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف امام ابو حنیفہ کی طرف اس کو، ان سے یہ چیز روایت کی جاتی ہے، صرف ایک روایت ہے، حسن کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی قربانی کو واجب سمجھتے تھے، لیکن ظاہر الروایہ جو کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ لا تجب عن ولدہ، کہ چھوٹے بچوں کی طرف سے قربانی کو واجب نہیں سمجھتے تھے، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ چھوٹے بچوں کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صدقۃ الفطر کے برخلاف، صدقۃ الفطر چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی واجب ہے نا، لیکن قربانی نہیں ہے۔ چلو، وَإِنْ كَانَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ، اگر کوئی ایسا چھوٹا بچہ ہے جس کے پاس مال ہے، وہ مالدار ہے بہت، مان لیں کوئی یتیم بچہ ہے یا ایسے ہی ہے نا، کوئی چھوٹا بچہ ہے، یضحی عنہ ابوہ، تو اس کی طرف سے اس کا باپ قربانی کرے گا، او وصیہ من مالہ، یا اگر وہ یتیم ہے تو جو اس کے مال کا ذمہ دار ہے، جو وصی ہے، وہ قربانی کرے گا، ٹھیک ہے، اس بچے کی طرف سے۔ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے۔ وصی کس کو کہتے ہیں بتائیں کوئی؟ جو کسی نے وصیت کیا کرے۔ ہاں، یعنی جو یتیم بچہ ہوتا ہے تو یتیم بچے کا ذمہ دار جو بنتا ہے نا، اس کی رسپانسبلٹی جو اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو، وہ کہلاتا ہے وصی، ٹھیک ہے، جو اس کے مال کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کی چیزوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے یتیم کی، پھر وہ جب بالغ ہو جائے گا وہ بچہ تو پھر اس کو دے دے گا، وہ ساری رسپانسبلٹی بچے کو سونپ دے گا وہ، تو جب تک وہ نابالغ ہے تب تک وہ انسان وصی ہے، تو اگر وہ بچہ مالدار ہے تو وصی اس کے مال میں سے اس کی طرف سے کیا کرے گا، قربانی کرے گا۔ یہ ہے کس کے ہاں؟ شیخین کے ہاں۔ چلیں، اور محمد ظفر الشافی رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یضحی من مال نفسی، کہ وصی جو ہے اپنے ہی مال سے قربانی کرے گا، بچے کا بھی، لا من مال الصغیر، بچے کے مال میں سے لے کر قربانی نہیں کرے گا، ہے نا، کیونکہ وہ بچے کا مال اس کے پاس امانت ہے، تو اگر اس کو قربانی کرنی ہے تو اپنے مال میں سے کرے، بچے کی طرف سے بھی، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں امام محمد، یہ لوگ کہتے ہیں۔ چلیں، اب آ جائیں یہاں پہ، یذهب، اب بتا رہے ہیں کہ نصاب کیا ہے، یعنی قربانی کیسے کیسے ہوگی۔ یذبح عن كل واحد منهم شاة او يذبح بقرة او بدنة عن 7، کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ کیا ہے، ایک بکری کی قربانی، ایک بکری کو ذبح کرے گا، یا ایک گائے کو، ہے نا، ایک گائے کو ذبح کرے، ٹھیک ہے، یا اسی طرح کیا ہے 7 آدمیوں کی طرف سے ایک گائے یا ایک اونٹ ذبح کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بدنتن کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو، ٹھیک ہے، تو یہ 7 لوگوں کی طرف سے کیا جائے گا، ہے نا، اونٹ۔ اور اب اس میں دیکھیں تھوڑی تفصیل آئے گی اس میں بھی، اب کیا تفصیل آئے گی وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں، والقیاس اللہ تجوز الا عن واحد، قیاس یہ تھا کہ اگر ایک خون بہ رہا ہے، ایک جان کا خون بہ رہا ہے تو کسی ایک ہی کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے،
ٹھیک ہے، اس میں 7 حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خون کے بدلے قربانی ہے نا، خون کیا ہے؟ جو جانور کا خون بہ رہا ہے، تو ایک جان کے بدلے ایک خون، یہی تو ہے جی، قربانی اسی کا نام ہے نا۔ تو قیاس یعنی رول کے حساب سے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر جانور میں ایک ہی حصہ ہوتا، جیسے بکری میں ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البقرۃ عن 7 والبدنۃ عن 7، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گائے کو ذبح کیا 7 کے بدلے، اسی طرح اونٹ کو بھی 7 کے بدلے ذبح کیا۔ تو اس حدیث کی وجہ سے احناف کیا کہتے ہیں کہ اگر بڑا جانور ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، تو وہاں پر 7 حصہ ہوگا، اور اگر چھوٹا جانور ہے تو اس میں 1 حصہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور بھینس کی قربانی بعض لوگوں کے یہاں جائز بھی نہیں ہے، احناف کے یہاں جائز ہے بھینس کی قربانی، ٹھیک ہے۔ چلو، وتجوز عن 5 أو 6 أو 3 ذكره محمد رحمه الله في الأصل لأنه لما جاز عن 7 فعمن دونهم أولى۔ اب ایک بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ماننے میں ہم نے ایک اونٹ کو ذبح کیا، اور ہم نے جو ذبح کیا تو اس میں 5 ہی حصے ہم نے ذبح کیے، ٹھیک ہے، 5 ہی حصہ لگایا، 5 آدمی کی طرف سے ہم نے قربانی کیا، تو وہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا بتائیے؟ جائز ہوگا جائز بالکل۔ ہوگا، ہے نا، جائز ہوگا۔ کیوں جائز ہوگا؟ کیونکہ جب 7 کی طرف سے جائز ہے تو اس سے کم کی طرف سے کرنا ایسے ہی جائز ہوگا۔ ہم نے 5 ہی لوگوں کی طرف سے کیا ہے نا، یا ایک ہی کی طرف سے ہم نے کیا، پورے اونٹ کو ایک ہی آدمی کے نام ذبح کر دیا، تو وہ جائز ہے۔ لیکن ولا تجوز عن 8، 7 سے بڑھا دینا، 8 کر دینا، اس میں 9 حصہ کر دینا، یہ جائز نہیں ہے احناف کے یہاں۔ لیکن کچھ دوسرے مسالک میں 10 اونٹ کی قربانی 10 کی طرف سے بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام مالک جب آئیں گے نا تو وہ الگ ہی بات کہیں گے۔ امام مالک کیا کہیں گے یہاں دیکھیں، وقال مالک رحمہ اللہ تجوز عن اہل بیت واحد، کہ پورا جانور ایک پورے گھر والے کی طرف سے جائز ہے۔ مان لیں ایک گھر میں 8 لوگ رہتے ہیں، تو اگر کسی نے ایک بکری ذبح کر دی، ایک خصی ذبح کر دیا، تو 8 لوگوں کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی۔ کس کے یہاں؟ امام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، سمجھ رہے ہیں؟ تجوز عن اہل بیت واحد وان كانوا اکثر من 7، اگرچہ وہ لوگ 7 سے زائد ہوں، یعنی 10 لوگ ہوں ایک گھر میں، 12 لوگ ہوں، 15 لوگ ہوں، ایک جانور قربانی کر دیا پورے گھر والے کی طرف سے ہو جائے گا۔ ولا تجوز عن اہل بیتین وان كانوا اقل منها، لیکن 2 گھر والوں کی طرف سے ایک جانور قربان کرنا جائز نہیں ہوگا، اگرچہ دونوں گھر ملا کر کے اس میں 3 ہی لوگ ہوں، یعنی 7 سے کم لوگ ہیں تب بھی 2 گھر والوں میں 2 جانور کرنا پڑے گا، اور ایک گھر میں 7 سے زیادہ لوگ ہیں تو بھی ایک ہی جانور میں ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، ہر سال ہر گھر والے پر ایک قربانی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں سے انہوں نے دلیل نکالی، امام محمد نے کہا کہ ایک قربانی ہے ہر گھر والے کے اوپر، تو گھر والا جو ہے تو وہ ایک قربانی کر دے گا، سب کی طرف سے ہو جائے گا، پورے گھر والے کی طرف سے۔ یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے، سمجھ گئے جی؟ جی جی چلو، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں اور کوئی ویسی بات نہیں ہے، یہاں پہ آ جائیں۔ تو یہ ہو گئے 7 قربانی اور اس کی۔ وَلَيْسَ عَلَى الْفَقِيرِ وَالْمُسَافِرِ أُضْحِيَةٌ، فقیر کے اوپر یعنی جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کے اوپر، اسی طرح مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے، سمپل سی بات ہے نا۔ وَوَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ، اب دیکھیں اضحیہ کا وقت کیا ہے، کب سے کب تک اضحیہ کا وقت ہوتا ہے، یہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَوَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ يَدْخُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، ہے نا۔ قربانی کا وقت کہاں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے بتائیں؟ جی عید کے دن صبح سے لے کر، ہاں، طلوع فجر کے ساتھ، یوم النحر کے اندر طلوع فجر سے ہی قربانی کا دن داخل ہو جاتا ہے، وقت اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ الا انه لا يجوز لاهل المصاري الذبح حتى يصلي الامام العید، کہہ رہے ہیں کہ جو شہر والے لوگ ہیں، اہل الامصار سے معنی کیا ہے؟ اہل المدائن، ہے نا، شہر کے لوگ،
تو شہر کے لوگوں کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ امام عید کی نماز پڑھا دے، یعنی عید کی نماز کے بعد ہی وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی عید کی نماز پڑھے بغیر قربانی کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن فاما اہل السوادی، جہاں تک دیہات کے لوگوں کی بات ہے تو وہ فیذبحون بعد الفجر، تو وہ بنا عید کی نماز پڑھے فجر کے بعد ذبح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا کیوں کہا، ایسا انہوں نے کیوں کہا، اب اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ والاصل فیہ قول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد ذبیحتہ، جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا تو وہ اپنے ذبح کو دوبارہ کرے گا، ہے نا، یعنی اس کا ذبیحہ نہیں ہوا، قربانی نہیں ہوئی اس کو نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی، نسک مانے قربانی، اس کی قربانی مکمل ہو گئی۔ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ اپنا لیا۔ تو یہ تو ہو گئی شہر والوں کی بات، ٹھیک ہے۔ اب دیہات والوں کی بات، ان کی جو بات کہی انہوں نے اس کی دلیل کیا دیں گے یہ، ہے نا۔ چلیں، وقال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا ہے، ان اول نسکنا فی ھذا الیوم الصلاۃ ثم الاضحیۃ، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ہماری پہلی عبادت، ہماری پہلی قربانی کیا ہے، نماز ہے، اور پھر قربانی کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے کہی۔ چلیں، غیر ان هذا الشرط فی حق من علیہ الصلاۃ وهو المصری دون اہل السواد، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ شہر والوں کے لیے، دیہات والوں کے لیے نہیں ہے۔ ویسا کیوں کہتے ہیں، لأن التاخیر لاحتمال التشاغل به عن الصلاۃ فلا معنی للتاخیر فی حلق القرب ولا صلاۃ علیہ، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس پر عید کی نماز واجب ہے وہ کون ہے، شہری ہے، دیہاتی کے لیے شرط نہیں، اس لیے کہ تاخیر یعنی لیٹ کرنا، یہ کیا ہے، تاخیر ذبح لیٹ کرنا، یہ نماز سے مشغولیت کی وجہ سے ہے، اور دیہاتی کے حق میں تاخیر کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر نماز عید واجب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، نماز عید ہو گئی، نماز جمعہ ہو گئی، اس کے واجب ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ یہ جو حق قروی یہاں پہ دیہاتی لکھا ہوا، اس سے آج والا دیہات مت سمجھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا، آج کا دیہات اس سے مراد نہیں ہے۔ نماز جمعہ کے واجب ہونے کے لیے یا عیدین کی نماز کے واجب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ کیا شرائط ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں، بتائیں۔ جی ٹھیک ہے، دیکھیں، نماز جمعہ کے واجب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں پہ نماز جمعہ قائم ہوگی وہاں وہ جگہ ایسی ہو کہ عام ضروریات کی چیزیں وہاں پہ مل جاتی ہوں، ٹھیک ہے، عام ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں اس ایریا میں مل جاتی ہوں، وہیں پر نماز جمعہ قائم ہو سکتی ہے۔ ایریا سے مطلب کتنا جی، میل، ایریا سے مطلب کتنے کلومیٹر دور؟ ایریا کلو میٹر میں تو ہم نہیں بتا سکتے، مطلب آسانی سے آدمی چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے، یہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب 20 کلومیٹر ہوگا تو وہ تو آسانی سے حاصل کرنا نہیں کہا جائے گا اس کو، ہے نا۔ تو ایک عام طور پہ آپ 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر مان سکتے ہیں، 3 کلومیٹر مان سکتے ہیں کہ اتنے دور میں ہو تو وہاں پہ نماز جمعہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ عام ضروریات کی چیز، جیسے کھانے پینے کی چیز ہو گئی، ہے نا، اس طرح کی چیزیں اگر مل جاتی ہیں تو یہ عام طور پہ اب ہر جگہ مل جاتا ہے۔ لیکن پہلے کے جو دیہات ہوتے ہیں نا، پہلے کے دیہات اصل میں دیہات، آج بھی ہوں گے کچھ ایریا ویسے، لیکن اکثر دیہات اب ویسا نہیں رہا کہ وہاں پہ سامان نہیں ملے آپ کو۔ پہلے کے دیہات میں ایسا ہوتا ہے، جیسے آپ نے باندہ کا نام سنا ہے، ایک جگہ ہے یو پی میں، ویسٹ یو پی میں باندہ، وہاں پہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے قاری صدیق احمد باندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑا مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا۔ تو جب وہ مدرسہ بنا تھا تو وہ پورا جنگل تھا، تو لوگ بتاتے ہیں کہ تقریباً 15-20 سالوں تک اس مدرسے میں جمعے کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ جمعے کی نماز کے لیے جو شرائط ہیں وہ وہاں پہ پوری ہی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ بچے تھے، ہاسٹل میں رہتے تھے، مدرسہ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن جمعے کی نماز وہاں پہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ ایریا ایک دم بیہڑ تھا، جنگل تھا، وہ ایک دم شہر سے دور۔
ٹھیک ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ملتا تھا، ایسا بیہڑ ایریا تھا، جنگل تھا وہ، تو وہاں پہ جمعے کی نماز کئی سالوں تک نہیں ہوئی کیونکہ شرائط نہیں پائی جاتی تھی۔ تو یہاں پہ جو دیہاتی مراد ہیں یہ وہی دیہات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اوپر نماز عیدین واجب ہی نہیں ہے، تو جب واجب نہیں ہے نماز ان کے لیے تو پھر ان کے لیے ذبیحہ کا وقت فجر کے بعد شروع ہو جاتا ہے، نماز کی شرط ان کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ گئے اس کا مطلب؟ بتائیں۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، ہم نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کر دی، آپ لوگوں کا ٹائم بھی ضائع ہوا، بس میرا یہ سمجھانا تھا کہ دیہاتی سے مطلب کیا ہے یہاں پہ، آج والا دیہات نہ سمجھ لیجئے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، بس یہی۔ اب بتا رہے ہیں کہ کتنے دن تک کر سکتے ہیں، وہی جائزۃ فی ثلاثۃ ایام، 3 دنوں تک جائز ہے کرنا قربانی کو، ٹھیک ہے نا، 3 دنوں تک۔ یوم النحر و یومانی بعدہ، یوم النحر یعنی نہر کا دن اور 2 دن اس کے بعد، تو کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن ہو گئے، ہے نا، 3 دن قربانی جائز ہے، یعنی 10 11 12، ٹھیک ہے، اسی کو ایام نحر کہتے ہیں، ہے نا۔ اور ایام تشریق کس کو کہتے ہیں بتائیں کوئی؟ ایام تشریق کس کو کہتے ہیں؟ 11 12 13 جی، 11 12 13 کو ایام تشریق کہتے ہیں نا، اور ایام نحر 10 11 12 کو کہتے ہیں۔ تو ایام نحر میں قربانی واجب ہے، ایام تشریق اس سے مراد نہیں ہے۔ بعض لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تشریق تکبیر تشریق تو 13 کی اثر تک پڑھتے ہیں، تو 13 کی اثر تک قربانی ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے نا، یوم النحر میں قربانی ہے اور یوم النحر 12 کو ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ٹائم کیا ہے ختم ہونے کا، وہ اصل بحث ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں یہاں پہ دیکھیں، وہی جائزۃ فی ثلاثۃ ایام یوم النحر و یومان بعد، قال الشافعی رحمہ اللہ ثلاثۃ ایام بعد، یہ کہتے ہیں کہ 3 دن اس کے بعد، یعنی جتنے دن ایام تشریق ہیں اتنے دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قربانی ہے، یعنی 4 دن ہو گئے نا ٹوٹل پھر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ کہتے ہیں ایام التشریقی کلھا ایام الذبح، کہ جتنے بھی ایام تشریق ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ ایام ذبح ہیں۔ تو ایام تشریق کتنے تک ہوتا ہے؟ 13 تک ہوتا ہے، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ 13 تک قربانی کر سکتے ہیں آپ۔ اور ہماری دلیل کیا ہے، یعنی احناف کی دلیل، ما روی عن عمر وعلی وابن عباس رضی اللہ عنہم انہم قالوا ایام النحر ثلاثۃ، ٹھیک ہے، ابن علی رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان سب سے مروی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایام النحر جو ہیں وہ 3 دن ہیں، افضلھا اولھا، اور سب سے بہتر قربانی کا دن کیا ہے؟ وہ پہلا دن ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 3 دن کہتے ہیں، ہے نا، تو یہاں سے دلیل بناتے ہیں کہ ہم 3 دن ہی قربانی کو مانیں گے، 10 11 12 کو، ٹھیک ہے۔ چلیں اب یہاں پہ دیکھیں ٹائم کیا ہوگا، وَيَجُوزُ الذَّبْحُ فِي لَيَالِيهَا إِلَّا أَنَّهُ يُكْرِهُ، ہے نا، اب ایک نئی بات شروع ہو گئی، ایام نہر کی راتوں میں ذبح کرنا جائز ہے، إِلَّا أَنَّهُ يُكْرِهُ، لیکن مکروہ ہے وہ، کیوں مکروہ ہے؟ لِاحْتِمَالِ الْغَلَطِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، کیونکہ رات کی تاریکی میں غلطی ہونے کا امکان ہے، ٹھیک ہے، رات کی تاریکی میں غلطی ہونے کا امکان، غلطی کس چیز میں ہوگی بتائیں؟ غلطی ہوگی کاٹنے میں، ہے نا، رگ کاٹنے میں، کیونکہ قربانی میں رگ کاٹنا ہوتا ہے نا، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ مان لیں ہم قربانی کے لیے ہم نے یہ والا جانور رکھا تھا، کسی اور جانور کو لا کے ہم نے اندھیرے میں ذبح کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ غلطی ہو سکتی ہے، تو اسی وجہ سے مکروہ ہے، لیکن جائز ہے، رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ سر یہ اس وقت کی بات ہے جب لائٹ نہیں تھی نا، تو ہاں جب ایسی لائٹ وقت نہیں تھی، ہاں، اب ہر جگہ لائٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اب تو ہمیں نہیں لگتا کہ کراہت بھی ہوگی رات میں، اس وقت کی بات ہے جب لائٹ وائٹ نہیں ہوتی تھی، تو اس وقت بھی جائز ہی تھا۔ وہ ایام النحر ثلاثۃ، ایام نحر 3 ہیں، ایام التشریق ثلاثۃ، ایام تشریق بھی 3 ہیں، والکل یمضی باربعۃ، ٹھیک ہے، یہ بھی 3 ہیں، اور ہر ایک 4 سے گزر جاتا ہے۔ اولھا نحر، پہلا دن کیا ہے؟ نحر ہے، لا غیرہ، اس کے علاوہ نہیں ہے نا، پہلا دن نحر ہے نہ کہ تشریق ہے، وہ تشریق کا دن نہیں ہے۔ وآخرھا تشریق لا غیرہ، اور جو آخری دن ہے وہ ایام تشریق کا ہے، نحر کا نہیں ہے۔
वल-मुतवस्सितानि नहरुन व तशरीक़ुन, और बीच का जो 2 दिन है यानी 11 और 12, ये नहर भी है और तशरीक़ भी है। ठीक है, तो ये तो कोई वैसी बात नहीं थी, सबको पता है। चलें, वत्तज़हियतु फ़ीहा अफ़ज़लु मिन अत-तसद्दुक़ बिसमनिल उज़हिया। बाज़ लोग आजकल कहते हैं ना कि भाई कुर्बानी क्यों करते हो, सदका कर दो, है ना, मदद कर दो गरीबों की, कुर्बानी करने की क्या जरूरत है, खून बहाने की क्या जरूरत है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं, वत्तज़हियतु फ़ीहा अफ़ज़लु मिन अत-तसद्दुक़, तज़हिया यानी कुर्बानी करना ये सदका करने से ज्यादा अफजल है। ठीक है, कुर्बानी के पैसे से आप सदका कर दें, उससे ज्यादा अफजल उस वक्त कुर्बानी करना है। लिअन्नहा तक़अउ वाजिबतन, क्योंकि ये वाजिब है, और सुन्नतन, या बाज़ लोगों के नजदीक जो सुन्नत है, तो कह रहे हैं ये वाजिब है या सुन्नत है। वह तसद्दुक़ु ततव्वुन महज़ुन, और अगर हम सदका करते हैं तो सदका करना क्या होगा, नफल होगा सिर्फ। ततव्वु माना हो नफल, है ना, नफल। तो सदका करना सिर्फ नफल होगा, तो नफल अफजल होगा या सुन्नत अफजल होगी, क्या अफजल होगा, सुन्नत। सुन्नत अफजल होगी, है ना, और सुन्नत। वाजिब तो अफजल होगी ही। तो जो लोग सुन्नत मानते हैं उनके नजदीक भी कुर्बानी ज्यादा अफजल है सदका करने से। ठीक है, चलें, अब बता रहे हैं वली अन्ना तफूतु बिफवाति वक्तिहा वस्सदक़तु युअता बिहा फिल औक़ाति कुल्लिहा। अब कह रहे हैं इस वजह से भी अफजल है, क्योंकि अगर कुर्बानी का वक्त खत्म हो जाता है, फौत हो जाता है, तो कुर्बानी छूट जाएगी, लेकिन सदका जो है उसके लिए सारा वक्त पड़ा हुआ, आप कभी भी दे सकते हैं। फनुज़्ज़िलत मंज़िलत तवाफ़ी वस्सलाती फ़ी हक़्क़िल आफ़ाक़ी। ठीक है ना, अब ये जो है कुर्बानी को आफाकी के हक में नमाज और तवाफ के दर्जे में उतार लिया गया है। ठीक है, अब इसको आप छोड़ दें, यानी जो गैर मुल्की इंसान, आफाकी से मतलब क्या है, अजनबी। क्या माना होता है अजनबी, क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर कोई अजनबी इंसान जो मक्के का नहीं है, वो जब मक्के में आएगा तो पहले वो नफल नमाज अदा करे या पहले तवाफ करे, उसके लिए क्या अफजल है, उसके लिए वहां पे तो नफली तवाफ करना ज्यादा अफजल है ना, नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल पहले तवाफ करना है। ठीक है, क्योंकि नमाज तो वो अपने घर में भी पढ़ सकता था, नफल नमाज, यहाँ पे आया है तो तवाफ ज्यादा अफजल है। उसी तरह जब कुर्बानी के दिन हो तो कुर्बानी करना ज्यादा अफजल है। चले, बस यही बात है और कुछ नहीं यहाँ पे। अब कह रहे हैं वलौ लम युज़हि हत्ता मज़त अय्यामुन नहरी, अगर कुर्बानी किसी ने नहीं की और अय्यामुन नहर गुजर गया, है ना, अय्याम नहर गुजर गया और वो मालदार भी था, सब कुछ था, उसको उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब थी। ठीक है, इन कान औजब अला नफ्सिही औ कान फकीरन, कह रहे हैं कि अगर उसने अपने आप पर कुर्बानी वाजिब की थी, ठीक है, या वो फकीर था, वक़दिश तरा शातन बनियतल अज़हिया, लेकिन उसने कोई बकरी कुर्बानी के लिए खरीद ली थी, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है, लेकिन उनको शौक होता है कुर्बानी करने का। ठीक है, तो कह रहे हैं कि या तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब थी या वो मालदार नहीं था, लेकिन उसने कुर्बानी के लिए बकरी खरीद ली थी और नहीं कर सका, तो क्या होगा, तसद्दक़ बिहा हय्यतन, तो वो उस बकरी को, जिंदा बकरी को सदका कर दे। ठीक है, व इन कान गनियन तसद्दक़ बिक़ीमति शातिन, अगर वो मालदार है तो फिर उस बकरी के बराबर की कीमत को सदका करे, यानी उस बकरी, खा उसने इश्तरा औ लम यश्तरी, अगर उसने बकरी खरीदी हो या ना खरीदी हो, लिअन्नहा वाजिबतुन अल गनी, ये क्योंकि गनी के ऊपर, मालदार के ऊपर कुर्बानी वाजिब थी। ठीक है, तो अगर वो क्या है, फकीर है, तो क्या करेगा, जो बकरी उसने खरीदी थी कुर्बानी के लिए उसको जिंदा ही सदका कर दे, है ना, और अगर वो गरीब था, ये सॉरी मालदार था अगर, तो उस बकरी के बराबर की कीमत को सदका करे वो, है ना, वो उसको देना होगा। समझ गए जी, चलें, बस यही है। फकीर के ऊपर कुर्बानी इसलिए वाजिब हो गई क्योंकि उसने कुर्बानी की नियत कर ली थी, कुर्बानी की नियत से खरीदी थी, इसलिए उसके ऊपर अब ये वाजिब हो गया। अगर वो नहीं करता ऐसा तो कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब नहीं होती। वला युदहा बिल अमयाई वल औराई वल अरजाई अल्लती ला तमशी इलल मनसकी, अब ये कह रहे हैं कि किन जानवरों की कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, तो किसकी नहीं कर सकते, अंधे जानवर की, है ना, कोई अंधा जानवर हो, अल औरा काना हो, है ना, काना किसको कहते हैं जी, जो पेट शिकना
हाँ, जिसका एक आंख जो है वो खराब हो। वल अरजाई, या वो लंगड़ा हो, अल्लती ला तमशी इलल मनसकी, कि कुर्बानी की जगह तक वो चलकर ना जा सकता हो, है ना, ठीक है, लंगड़ा हो। वलल आजफाई, या बहुत दुबला पतला, बहुत दुबली पतली बकरी हो, है ना, कोई गोशे नहीं हो उसके बदन में। अब मान लें आपको मिल रहा था 5,000 में, उठा के ले आए आप, बदन में खाली हड्डी है उसके, तो वैसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। समझ रहे हैं, ऐसा लोग करते हैं आजकल, बस नाम के लिए कुर्बानी करना रहता है, तो सस्ता सस्ता जानवर मिल गया, एकदम बीमार है, ना चला जा रहा है, ना उठा जा रहा है उससे, ना बैठा जा रहा है, बस उठा के ले और कुर्बानी कर दिया उसका। ठीक है, एक मरतबा तर्जुमा कीजिए उठाइए। देखिए अलामिया के माने होता है अंधा, है ना, ठीक है, पहले मैं मीनिंग देता, अंधा। उसके बाद औरा के माने काना, अरजा के माने लंगड़ा, ठीक है, लंगड़ा। मनसक किसको कहते हैं? कुर्बानी की जगह, जहाँ पे कुर्बानी करनी है आपको, कुर्बान गाह जिसको कहते हैं, कुर्बानी की जगह, है ना। आजफा, आजफा किसको कहते हैं? दुबला पतला, बहुत दुबला पतला, ठीक है ना। तो अंधे, काने या ऐसे लंगड़े जानवर की कुर्बानी नहीं करेंगे जो कुर्बान गाह तक भी ना जा सकता हो, है ना, कुर्बानी की जगह तक। वलल आजफा, इसी तरह बहुत दुबले पतले जानवर की कुर्बानी करने से भी मना फरमाया गया है। ठीक है जी। जी वला तुजज़िउ मक़तूअतुल उज़नी वज़्ज़म्बी, इसी तरह कोई ऐसा जानवर है जिसका कान कटा हुआ या दुम कटी हुई है, तो उसकी कुर्बानी भी जायज नहीं। ठीक है ना, चलें। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि इन सब की कुर्बानी, अंधे लंगड़े काने की कुर्बानी क्यों नहीं जायज है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला तुजज़िउ फ़ी ज़हाया अर्बअतुन, ठीक है, कि कुर्बानी में 4 तरह की बकरियां जायज नहीं, 4 तरह के जानवर जायज नहीं है। वो क्या क्या है? अलऔरा, काना, अलबय्यिनु अवरुहा, जिसका कानापन बिल्कुल जाहिर हो जाए, वल अरजाउ, इसी तरह ऐसा लंगड़ा, अलबय्यिनु अरजुहा, जिसका लंगड़ापन क्या हो? बिल्कुल जाहिर हो, नजर आ रहा हो। वल मरीज़तु अलबय्यिनु मरजुहा, इसी तरह इतना बीमार है कि जिसका मर्ज क्या है? बिल्कुल नजर आ रहा है। वल अजफाउ अल्लती ला तुनकी, या इतना दुबला हो जिसमें गूदा ही ना हो, गोश्त ही ना हो उसके बदन। ला तुनकी का माना क्या है? जिसके बदन में गूदा ना हो, ठीक है ना, गोश्त ना हो, इतना दुबला जानवर अगर है तो ये 4 तरह के जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। ठीक है। वला तुजज़िउ मक़तूअतुल उज़नी वज़्ज़म्बी, जिसका कान और दुम कटा हुआ उसकी भी कुर्बानी जायज नहीं। अम्मल उज़ुन फ़लिक़ौलि अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तशरिफ़ुल आइना वल उज़ुना, दुम जिसका कान कटा है उसकी कुर्बानी क्यों नहीं जायज है? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आंख और कान को गौर से देख लिया करो। इस्तशरफ यस्तशरिफ़ु इस्तिशराफ, इसके माने क्या होता है? गौर से देखना, गौर से देखना, ठीक है ना। तो आंख और कान को गौर से देख लिया करो। आई उतलुबु सलामतहुमा, मतलब क्या इसका? कि वो दोनों दुरुस्त है या नहीं, है ना, आंख कान ठीक है कि नहीं, इसको गौर से देख लिया करो, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि आंख कान में अगर कोई बीमारी है ना, या वो कटा हुआ है, तो फिर वो दुरुस्त नहीं है। वह अम्मा ज़नबु फलिअन्नहु उज़्वुन कामिलुन मक़सूदुन फ़सार कल उज़ुनी, जहां तक दुम की बात है तो वो इसलिए कि वो एक मुकम्मल, है ना, उज़्व है। दुम भी एक मुकम्मल क्या है? बदन का हिस्सा है, लिहाजा वो भी कान की तरह हो गया। तो जिस तरह कान बदन का हिस्सा है, वैसे ही दुम भी बदन का हिस्सा है। तो जिस तरह कान अगर कटा होगा तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं, वैसे ही दुम भी कटा हो जानवर का तो कुर्बानी उसका दुरुस्त नहीं है। ठीक है जी। वलल्लती ज़हब अक्सर उज़ुनिहा व ज़म्बिहा व इन बक़िया, अब एक बात कह रहे हैं कि जिसके कान और दुम का अक्सर हिस्सा खत्म हो गया हो, है ना, तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। व इन बक़िया अक्सरुल उज़ुनी व ज़म्बी जाज़, अगर कान और दुम का अक्सर हिस्सा बाकी है तो कुर्बानी जायज़ है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर मान लें उसका 2 मीटर का दुम है या 1 मीटर का दुम है, तो 1 मीटर के दुम में से अगर आधा मीटर उसका कटा हुआ है या आधा मीटर से ज्यादा कटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। लेकिन आधा मीटर से अगर कम कटा हुआ है उसका दुम तो कुर्बानी जायज है।
समझ रहे हैं, ये बात कह रहे हैं जी। फफिल जामी सगीर व इन कुतिया मिन ज़ंबी अविल उज़ुनी अविल आइनी अविल अलियती अस्सुलुसु औ अक़ल्लु अज्ज़अहु। कह रहे हैं कि अगर दुम या कान है ना, ठीक है, दुम है, कान है, और क्या है, आंख है उसकी, है ना, या उसका क्या है, अलियतुन किसको कहते हैं बताएं, सुरीन को, है ना, चूतड़। चूतड़, ठीक है। तो या उसका सुरीन है, तो वो अगर 3 हिस्सा या उससे कम कट जाए, अज्ज़अहु, तो उस जानवर की कुर्बानी जायज है। व इनकान अक्सरा, अगर उससे ज्यादा कटा हुआ, 3 हिस्सा से ज्यादा, लम युज्ज़ी इंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह, 1/3 से ज्यादा कटा हुआ हो, तो इमाम अबू हनीफा के नजदीक उसकी कुर्बानी जायज नहीं है, ठीक है। वकाला, और साहिबैन कहते हैं, इदा बकी अल अक्सर मिन निस्फी अज्ज़अहु, अगर आधा से ज्यादा बचा हुआ है तो कुर्बानी जायज है। समझ गए, इमाम हनीफा को यहाँ क्या चाहिए, 1/3 से ज्यादा अगर कटा हुआ तो कुर्बानी जायज नहीं है, और साहिबैन क्या कहते हैं कि अगर आधा से कम कटा हुआ तो जायज है, चाहे 1/3 से ज्यादा कटा हुआ हो तब भी। समझ गया फर्क दोनों का। दूसरे मजहब के नजदीक दूसरे मतलब शवाफे वगैरह के यहाँ, जी, उनके यहाँ तो जायज ही नहीं होगी, बिल्कुल नहीं जायज है, चाहे थोड़ा भी कटा हुआ हो, ठीक है। तो सर मैं एक अलग सवाल करता हूँ। मेरा जी हदीस सब एक ही पढ़ते हैं, जैसे बुखारी, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई हाँ, और दो जो कुछ है, लेकिन ये लोग अलग अलग कैसे बट गए, ये समझ में नहीं आया आज तक। देखें, इन लोगों ने इज्तिहाद किया हदीसों के सामने, ठीक है, क्योंकि हदीस की रिवायतें हर तरह की हैं। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे, इमाम हनीफा भी हदीस को दलील बनाते हैं, इमाम शाफी भी हदीस को दलील बनाते हैं, दलील दोनों हदीस को बना रहे हैं, ठीक है ना। अब जी वो दूसरी हदीस को दलील बना रहे हैं या दूसरी हदीस को दलील बना रहे हैं, तो इस तरह से इख्तलाफ पैदा हुआ, और कोई बात नहीं है, अपने अपने सोचने का नजरिया है। एक हदीस को एक आदमी दूसरी तरह से समझ रहा है, उसी हदीस को दूसरा आदमी दूसरी तरह से समझ रहा है, तो ऐसा नहीं कहा जाए कि दोनों में से कोई गलत है। इसका वाकया मतलब हमको बताएं, जैसे सहाबी का वाकया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक गजवे में जा रहे थे सहाबा, गजवे में नहीं बल्कि जंग में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब अपनी जगह पे पहुंच जाओ तो नमाज अदा कर लेना, ठीक है। तो रास्ते में असर की नमाज का या किस नमाज का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, किस नमाज का वक्त हो गया था सर असर जी, की नमाज। असर की नमाज का ना, हाँ असर की नमाज का ही था, तो वो टाइम हो गया असर की नमाज का। तो सहाबा में 2 ग्रुप बन गया, एक ग्रुप कहने लगा कि असर की नमाज का टाइम हो गया है तो हमको पढ़ लेना चाहिए नमाज, दूसरा ग्रुप कह रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब अपनी जगह पहुंच जाओ अपने मकाम पर तब पढ़ लेना नमाज, तो उसने कहा कि हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह के रसूल के हुक्म की मुखालफत हो जाएगी। तो एक ग्रुप ने पढ़ा, एक ग्रुप ने नहीं पढ़ा, वहां पे वो जब अपनी जगह पहुंचे तब उसने नमाज पढ़ी, ठीक है। अब ये दोनों ग्रुप वापस आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे कि अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा वाकया हुआ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने पढ़ी उसने भी अच्छा किया, जिसने नहीं पढ़ा उसने भी अच्छा किया, ठीक है। तो एक ही चीज को समझने का अलग अलग नजरिया होता है, लेकिन लेकिन शर्त यह है कि आपकी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। अगर नीयत गलत है ना, अगर नीयत फसाद पैदा करने की है दीन के अंदर, तो फिर ये जायज नहीं है, ठीक है। हाँ, नियत दुरुस्त है, अगर एक हदीस को आप अलग तरह से समझ रहे हैं, दूसरी हदीस, उसी हदीस को कोई दूसरा आदमी दूसरी तरह से समझ रहा है, और क्या कहते हैं शरीयत के खिलाफ नहीं हो रहा, टकरा नहीं रहा उसमें, तो फिर वो जायज है। इज्तिहाद उसी को कहते हैं इज्तिहाद, ठीक है। तो इस तरह इज्तिहाद करना जायज है, लेकिन लेकिन गहरा इल्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको एक ही हदीस का इल्म है और उस अब मान ले 10,000 हदीस है, हमको एक ही हदीस पता है सिर्फ, तो वो 10,000 हदीस की मुखालफत हो रही है तो हम उस हदीस पे अमल पकड़े हुए हैं कि नहीं ये तो हदीस में लिखा हुआ है। अब सामने वाले आदमी हमको बता रहा है करके कि भाई साहब दूसरी हदीस में इसके खिलाफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, और जिस हदीस में खिलाफ हुक्म दिया है वो हदीस बाद की है, और जिस हदीस पे आप अमल कर रहे हैं ये हदीस पहले की है, तो पहले की हदीस बाद वाली हदीस की वजह से मनसूख हो जाती है। वो हमको समझा रहा है लेकिन हम समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ये भी गलत है, ठीक है। क्योंकि हदीसें मनसूख होती है ना, एक हुक्म पहले आया
मान लें 1 हिजरी में आया, एक हुक्म 9 हिजरी में आया, तो 9 हिजरी वाला हुक्म जो है उस पे अमल किया जाएगा, 1 हिजरी वाला हुक्म मनसूख हो जाएगा। कुरान की आयतें भी मनसूख हुई, अहादीस भी मनसूख हुई हैं, तो ये मनसूख नासिख मनसूख का इल्म भी आना चाहिए। जो आदमी इज्तिहाद का दावा करता है कि हम इज्तिहाद करेंगे, उसको नासिख मनसूख का इल्म भी आना चाहिए, उसके बगैर उसके इज्तिहाद का दावा बेकार है, फजूल है। ठीक है जी, जी ठीक है। चलें, तो इसी तरह इख्तिलाफ पैदा होता और कोई बात नहीं है। और ये इख्तिलाफ जो है कोई वैसा नहीं है कि उसमें आदमी मारपीट करे या झगड़ा हा हुल्ला करे, ठीक है ना, उस तरह के इख्तिलाफ नहीं है। चलें, वक़ाल अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह अखबरतु बिक़ौली अबा हनीफा रहिमहुल्लाह फ़क़ाल क़ौली हुवा क़ौलुक। ठीक है, अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने अपने कौल का अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बतलाया, तो इमाम हनीफा ने कहा कि जो तुम्हारा कौल है वही मेरा कौल है, यानी इमाम हनीफा ने अपने कौल से रुजू कर लिया। ये बात कहाँ हो रही थी? यहाँ पे ये वाली बात हो रही थी, है ना, कि इमाम हनीफा क्या कहते थे कि अगर 1/3 से ज्यादा कटा हुआ है ना, तो उसका कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन साहिबैन क्या कहते थे कि अगर निस्फ से कम है कटा हुआ, चाहे 1/3 से ज्यादा कटा हुआ, तो भी कुर्बानी दुरुस्त है। ठीक है, तो इमाम अबू यूसुफ कहते हैं कि ये बात मैंने इमाम हनीफा को बतलाई कि हम तो ये मानते हैं। तो इमाम हनीफा ने कहा कि जो तुम्हारा कौल है वही मेरा कौल है, यानी मैं जो कहता था पहले कि सुलुस से कम, अगर सुलुस से ज्यादा अगर कटा हुआ हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, इससे मैं रुजू करता हूँ और तुम्हारे कौल को मैं मान लेता हूँ। ठीक है, इसका ये मतलब। चलो जी, तो इसको यहीं तक रहने दें क्या? ये कितना बचा हुआ है? अभी है जी सर, काफी, यही बात। यहीं तक रहने देते हैं ना, फिर आगे इंशाल्लाह कल कर लेंगे। 432 तक हुआ है, ठीक है। तो ये सर एक सवाल है जी मेरा, जी बताएं। ये ऊपर हम पढ़े अभी जी एक बुदना जो ऊंट के लिए 7 और एक गाय बैल वगैरह का इसमें जी जी इसमें भी 7 और हम्म, एक जगह ऊंट ऊंट में 10 हिस्सा भी होता है, हाँ, ऊँट में 10 हिस्सा भी है। तो ऐसे इसका फर्क कैसे करें हम? देखें, वो जो 10 मान हिस्से ले, वाली बात है ना, नहीं हजरत, सर, हाँ वो नहीं इब्ने, सर, सवाल ये है कि मेरा सवाल ये है कि जी एक ऑप्शन दिया गया जी ये कुर्बानी कुर्बानी के बारे में अजिया, और जी उसमें बुदना और बकर दोनों है और 7 हिस्सा उसमें टिक लगाने के लिए दे के रखा है 3-4 ऑप्शन में। ठीक है, ठीक है, तो कैसे हम उसको चूज करेंगे कि 7 हिस्सा भी बुदना में लगाएं या फिर बकर में लगाएं? अगर बकरा और बुदना दोनों दिया हुआ है वहां पे, तो जी जो भी सवाल बनाएगा वो किलाहुमा भी देगा ऑप्शन में। ठीक है, जी हाँ, जी क्योंकि हिदाया से सवाल बनाएगा ना वो, तो हिदाया का मसलक जो है, हिदाया यही मानता है कि बुदना और बकरा दोनों में 7 हिस्से होते हैं। ठीक है, तो जो भी जी सवाल बनाएगा, अगर बकरा और बुदना दोनों ऑप्शन में दिया हुआ होगा, तो उसके साथ वो आगे लिखा होगा एक ऑप्शन ये भी होगा कि किलाहुमा। जी ठीक है, तो आप किलाहुमा में लगा दीजिए, है ना, जी ठीक है। तो इस तरह से होगा। और हमने कहा था कि किसने पूछा था उसके बारे में, ज़कात के बारे में, कोई पूछ रहा था ज़कात